شیری کی ایک غلطی بن جائے گی اس کی موت کی وجہ۔ اب سراب بہت زیادہ دیر تک انتظار کرنے والا نہیں ہے اور وہ جلد ہی شیری کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ شیری کا عاشق زمرد اپنی زبان کھول چکا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ اس سب کے پیچھے مجھے اکسانے والی اور کوئی نہیں بلکہ حویلی کی نوکرانی شیری ہے۔ اور سراب جانتا ہے کہ اگر شیری پکڑی گئی تو شیری ضرور اس کے سارے راز فاش کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ شیری پکڑی جائے سراب اس کا قصہ تمام کرنے والا ہے۔ جب شیری اس کو بتائے گی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، سراب شیری کو کچھ میڈیسن لا کر دے گا اور اس کو کہے گا کہ یہ کھا لینا، اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا۔ دراصل وہ میڈیسن ابارشن کی میڈیسنز نہیں بلکہ موت کی میڈیسن ہوں گی اور یہی وجہ بنے گی شیری کی موت کی۔ اور دوسری طرف اب اگلا پلان کیا ہوگا سراب کا؟ سراب اب یہ حقیقت جان چکا ہے کہ وہ اکیلا کبھی بھی سربلند کو مات نہیں دے سکتا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ زعفران کو اور اپنے بھائی طورسم کو ساتھ ملا لے گا، کہ سراب کے خاص آدمی زرغون نے اس کو بتایا ہے کہ جو لڑکی زرمالہ ہے اس کا اصل نام ربیہ ہے اور 6 ماہ پہلے اس کے شوہر کا قتل ہوا ہے۔ اس پر سراب اس کو کہے گا کہ تم پتہ لگاؤ کہ اس کا قاتل کون ہے۔ یوں پتہ چل جائے گا کہ اس کا قتل اور کسی نے نہیں بلکہ طورسم نے کیا تھا۔ سراب ساری کہانی سمجھ جائے گا کہ طورسم جس لڑکی کا دیوانہ بنا پھرتا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہی لڑکی زرمالہ یعنی ربیہ ہے۔ اب طورسم کے پاس جائے گا سراب اور اس کو لالچ دے گا کہ تم میری مدد کرو، سربلند کو ختم کرنے میں مجھے سرداری مل جائے گی اور میں تمہیں تمہاری محبت دلا دوں گا۔ وہ لڑکی ہماری حویلی میں رہائش پذیر ہے۔ تو اب سربلند کا موقع سے فرار ہونا اور چھپ کے بیٹھنا بننے والا ہے بہت ہی زیادہ بھیانک۔ جیسا اس نے سمجھا تھا کہ وہ زرمالہ کے کمرے میں محفوظ رہے گا ویسا بالکل بھی نہیں ہونے والا، کہ اب زعفران، طورسم اور سراب سب مل چکے ہیں۔ زعفران اور طورسم حویلی کے آدمیوں کی مدد سے حویلی کے اندر گھس آئے گا، کیونکہ سراب حویلی والوں کو کہہ دے گا کہ طورسم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ شیری کو شک ہو چکا تھا کہ زرمالہ کے کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہے، جس کی وجہ سے زرمالہ کے کمرے سے بولنے کی آوازیں آتی ہیں اور یہی بات شیری سراب کو بتا دیتی ہے۔ یوں سراب کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ ہو نہ ہو سربلند ربیہ کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھا ہے۔ یوں سراب اپنے سوتیلے بھائی طورسم کو کہے گا کہ میرا دشمن اور تمہاری محبوبہ ایک ہی کمرے میں ہیں، جاؤ اور حملہ کر دو اور سربلند کو ختم کر دو اور ربیہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، حویلی میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے جو تمہیں روک سکے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ طورسم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر زعفران چچا کی طرح سراب بھی صرف طورسم کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا؟ کیا سربلند کو اتنی جلدی مات دی جا سکتی ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔